لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے یہودیوں سے مقابلے کے حضرت لیے معقل ابن سنان کہتے ہیں یزید ایسا بس بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے۔ یہودی خبیث صہیونی مجرم نے ایک حکومت گروائی۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا شمار 14ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی ہجری کے بر صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالرز، شعلہ بیان، مقررین اور عربی و اردو کے صاحب طرز مصنفین میں ہوتا ہے۔ ان کی ولادت 1954 عیسوی میں لکھنؤ کے ایک ایسے علمی، دینی اور روحانی گھرانے میں ہوئی جو علم و عمل کا گہوارہ رہا ہے۔ ان کا نسبی تعلق منصورپور مظفر نگر کے سادات بارہا کے ایک معزز گھرانے سے ہے، جبکہ ان کا شجرہ نسب سادات حسنی کے واسطے سے براہ راست نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کے سگے بھائی اور سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید ابو العلی حسنی کے نواسے تھے۔ ان کے والد ماجد مولانا سید محمد طاہر حسینی بھی ایک نیک صفت اور علمی انسان تھے۔ اس جلیل القدر علمی و خاندانی پس منظر کے باعث ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت براہ راست مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی فکری سرپرستی اور ندویت کے سائے میں پروان چڑھی۔ سید سلمان حسین ندوی نے حصول علم کا آغاز اپنے خاندانی مکتب اور ندوۃ العلماء سے کیا۔ انہوں نے ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں داخلہ لیا اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اسی عظیم دانشگاہ سے باقاعدہ نظام تعلیم میں شامل ہو کر 1974 عیسوی میں عالمیت اور پھر 1976 عیسوی میں فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ اس دور میں انہوں نے ندوۃ العلماء کے مایہ ناز اساتذہ بشمول مولانا محمد رابع حسنی ندوی، مولانا محمد واضح رشید حسنی ندوی اور مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی سے علمی و ادبی علوم حاصل کیے۔ ندوہ سے فراغت کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا اور جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں داخلہ حاصل کیا۔ وہاں انہوں نے شعبہ حدیث میں تخصص حاصل کیا اور 1980 عیسوی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا ایم.اے کا تحقیقی مقالہ ان کے وقت کے عظیم الشان شامی محدث و محقق شیخ عبد الفتاح کی زیر نگرانی مکمل ہوا، جو خود ان کے علمی معیار اور حدیث شناسی کا بین ثبوت ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا سید سلمان حسین ندوی نے تقریباً 40 برس تک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حدیث، تفسیر اور عربی ادب کے استاد کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ ندوۃ العلماء کے شعبہ دعوت کے عمید بھی رہے۔ مولانا کی تنظیمی سطح پر ایسی خدمات موجود ہیں جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جیسی کہ جمعیت شباب الاسلام 1974 عیسوی۔ اس تنظیم کا مقصد نوجوانوں کے فکری و اخلاقی بگاڑ کو دور کرنا اور انہیں دعوتی سرگرمیوں کا حصہ بنانا تھا۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی 1985 عیسوی۔ یہ ادارہ تحریک مجاہدین اور فکر شاہ ولی اللہ کے احیاء کے لیے ایک اہم نظریاتی مرکز بنا۔ ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج و ہسپتال، اس ادارے کے ذریعے انہوں نے طبی میدان میں بھی خدمات فراہم کی۔ اس کے علاوہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ جیسی بین الاقوامی اور قومی تنظیموں سے وابستہ رہے اور علمی کانفرنسوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ ہندوستان کے اندر مولانا سید سلمان حسین ندوی کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی اور تنظیمی طوفان بابری مسجد تنازع سے شروع ہوا، جس کے بعد حیدرآباد کے اجلاس میں انہیں بورڈ سے معطل کر دیا گیا، اگرچہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے تھے۔ اس تنازع کی گونج ندوۃ العلماء تک پہنچی، جہاں ان کے حامیوں اور مخالفین کے مابین شدید ہنگامے پیش آئے۔ وہاں سے سلمان حسین ندوی کی زندگی کا آخری دور جہاں ایک طرف فکری ارتقاء اور انقلابی نظریات کا عینہ دار تھا، وہیں ان کے بعض ایسے بیانات بھی سامنے آئے جنہوں نے علمی حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے صحابہ اکرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعض سیاسی فیصلوں پر ایک مخصوص اور تنقیدی طرز گفتگو اختیار کی۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر نے ان کے اس طرز گفتگو پر سخت اعتراضات کیے اور اسے عظمت صحابہ کے منافق قرار دیا۔ مظاہر علوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے ان کے بائیکاٹ کے فتوے جاری ہوئے۔ ان کے اپنے ادارے ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا محمد رابع حسنی ندوی نے انہیں 65 سال کی عمر کی بنیاد پر تدریسی ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش کر دیا، جس پر مولانا نے 10 نکات پر مشتمل ایک سخت مکتوب کے ذریعے اپنے علمی موقف کا دفاع کیا۔ خیر، مولانا سید سلمان حسین ندوی کی زندگی کا آخری سفر اپنی تمام تر علمی عظمتوں کے ساتھ بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا اور 29 جون 2026 کو
نماز فجر سے کچھ ہی دیر قبل لکھنؤ میں ان کی رہائش گاہ پر ان کا دل دھڑکنا بند ہو گیا اور وہ روح جو علم و دعوت کے جذبے سے ہمیشہ مچلتی تھی اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے علم کی بزم اجڑ گئی، شفقت کا ایک گھنا سایہ اٹھ گیا اور ایک طاقتور، بے باک اور سچی مخلص آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کی سوانح کے اس المناک موڑ پر جہاں تاریخ ان کے فکری اختلافات اور مسلکی تبدیلیوں کو درج کرے گی، وہیں ہم شاگرد ان کے درس حدیث، ان کے خلوص، ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی لرزہ خیز شعلہ بیانی کے ماتم میں اشک بار رہیں گے۔ ان کی وفات برصغیر کی جدید اسلامی تاریخ کے ایک درخشاں اور فصیح باب کا خاتمہ ہے۔ ہم باری تعالیٰ کے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہم تمام تلامذہ و پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔